اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہاری بات کا یقین نہ کریں گے، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں بنی اسرائیل کے مزید جرائم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل مفسرین نے کچھ یوں بیان کی ہے کہ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو سامری کو بلایا، اس سے پوچھا اور پھر اس بچڑے کو جلا دیا گیا اور اس کی راکھ سمندر میں بہا دی گئی۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو اس جرم سے بری کر دیا کیونکہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی، اور باقی قوم کی توبہ اس طرح ہوئی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی انہوں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا جنہوں نے پوجا کی تھی۔ یہ واقعہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے 70 منتخب آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں، اور بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پرستش کی ہے اس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں۔ جب وہ لوگ مقرر جگہ پر پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو انہوں نے کہا ہم تمہارے کہنے پر ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوئے ہیں جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو اس پر بطور سزا ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے۔ ایک اور رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات ان کو پیش کی، جو بچڑے کا سارا واقعہ ہو چکا، جو ہونا تھا ہو گیا، اور اب ان کو بتایا کہ میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں اور تورات کے احکامات سنائے، تو انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور تم واقعی اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہو، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود اپنے سامنے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ تو انہوں نے 70 برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کلام کو سنا، لیکن وہاں انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا، اور وہ کیا تھا کہ ہم صرف سننے کو بھی نہیں مانتے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے سامنے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ بجلی نے آ پکڑا ان کو اور وہ سب کے سب مر گئے۔ یہی تو بات ہے کہ ایمان لائے ہوئے تھے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری طرف ان کی بات کا یقین نہیں کرتے۔ یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ اب اس کو ہم اپنے حالات سے ذرا ریلیٹ کر کے دیکھیں۔ آج کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کہتے ہیں نا، لیکن جب ان کی کوئی حدیث سنتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟
یہ تو عقل میں نہیں آتی بات، یہ تو اس وقت کی بات ہے. وہ پیغمبر تھے، طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، یعنی آپ کو مانتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے. ایسا ہی ہے نا، کتنے لوگ ہیں جو آپ کی عقیدت میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں رو بھی پڑتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، بانٹتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے. دنیا سے جاتے ہوئے آخری جو آپ کی تلقین تھی وہ نماز اور لونڈی غلاموں کے بارے میں تھی. ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق. سب سے بڑا حق اللہ کا کیا ہے؟ نماز. اور بندوں میں سے سب سے مظلوم کون ہے؟ غلام. ان دونوں کا حق پہچاننا. اور امت مسلمہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز کو بھی مذاق بنائے ہوئے ہیں اور اس کو اپنا فریضہ نہیں سمجھتے اور باقی باتیں سے چھوڑے. دوسرا آپ دیکھیے کہ آج کے بہت سے سو کالڈ مسلمز کے گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، جو کہتے ہیں اللہ کو کس نے دیکھا، ہم کیا جانے. آج کے بچے ایتھیسٹ کس بنا پر ہو رہے ہیں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ سیئنگ از بلیونگ. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم کیسے مان جائیں، کہتے ہیں نا. تو ہمارا حال بنی اسرائیل کے حال سے کچھ مختلف ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمارے پیغمبر ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم آپ کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے. اور یہاں پر آپ دیکھیں وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا. تم خطاب تو مدینہ والے بنی اسرائیل سے ہے، لیکن کرنے والے کون ہیں؟ ان کے آباء و اجداد. تو ایسا کیوں کہ ان کا تو قصور نہیں تھا، یہ تو ان کے آباء و اجداد کا قصور تھا. ان کا قصور یہ تھا کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے اس رویے کو غلط نہیں کہتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے. تو جب آپ کسی کی برائی کو برائی نہیں سمجھتے تو آپ بھی کس میں شمار ہو جاتے ہیں؟ برائی میں شمار ہو جاتے ہیں. یعنی گویا آپ خود بھی کر رہے ہیں جب آپ برائی کو برا نہیں کہتے. اس لیے ہمارے دین میں امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے کہ منکر کو ہمیں منکر سمجھنا ہے، کہنا ہے. اچھا، پھر کہتے ہیں یا موسیٰ. سبحان اللہ، یہ ان کے پیغمبر ہیں اور پکار کیسے رہے؟ یا موسیٰ، جیسے کسی بچے کو پکارتے ہیں، کسی اپنے چھوٹے کو. یہ سوء ادب ہے، برا ادب ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا یا نبی اللہ یا کلیم اللہ، نہیں، کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ یا موسیٰ. اور قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا یہ انداز ایک بار نہیں کئی بار بیان کیا گیا. یا موسیٰ یا موسیٰ جب پکارتے ہیں، یعنی کوئی دفعہ تو ہو کہ جب کبھی عزت سے بھی نام لیں، کبھی عزت سے نام نہیں لیتے، نام لے کے پکارتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں کیا صحابہ کرام کیسے کرتے تھے. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیسے پکارا؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. صحابہ کیا کہتے تھے؟ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. لیکن یہاں کیا؟ یا موسیٰ. ہمارا دین ادب کا دین ہے، اس میں بڑوں کا ادب ہے. ماں ہو، نانی ہو، دادی ہو، پھوپھی ہو، چچی ہو، جو بھی بڑا ہو اس کا نام نہیں لینا. استاد ہو، نام سے نہیں پکارنا. کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ خطاب، یعنی کہ ہر ایک اپنے اپنے کلچر کے حساب سے یعنی نام کے بدل کچھ اور لیتا ہے، اور یہ بھی ادب کا ایک حصہ ہوتا ہے. پھر یہاں ایمان کی جو بات کی گئی، یہ نہیں کہا لن نؤمن بک، ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے. کیا کہا؟ لن نؤمن لک، ہم آپ کی تصدیق نہیں کرتے. جیسے سورۃ یوسف میں آتا ہے نا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ تو ہم پر یقین کرنے والے نہیں خواہ ہم سچے ہوں. اب آپ کہیں گے کہ کبھی آپ ایمان کا معنی ایک کرتے ہیں، کبھی دوسرا کرتے ہیں. اب یہ دوسرا معنی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں لکا آ گیا ہے، بکا نہیں آیا. اگر بکا آتا تو ایمان لانا مطلب ہوتا، لکا آیا ہے تو اس سے اعتبار کرنا، یقین کرنا، تصدیق کرنا معنی ہے. اور جہرتن کا معنی کیا ہے؟ سامنے، اعلانیہ. یعنی یہ بات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کھلم کھلا کہی، اعلانیہ کہی. حتی نر اللہ جہرتن، اس کا ایک معنی کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ کیا، اور ایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات اعلانیہ طور پر کہی. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت سے مطالبات کیے ہیں. مثلاً سورۃ النساء کی 153 آیت میں آپ دیکھیں، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ایک کتاب اتاریں. یہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بڑا سوال کیا تھا. فقالوا ارنا اللہ جہرتن، کہ ہمیں اللہ کو سامنے دکھائیں. ٹھیک. تو اس کی تفسیر دوسری آیت سے بھی ہوتی. فأخذتکم الصاعقۃ، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، نتیجہ کیا ہوا؟ بجلی نے تمہیں پکڑ لیا. صاعقہ نے، صاعقہ پیچھے پڑ چکے، جس کی جمع صواعق تھی. ٹھیک ہے.
صاعقہ بیسیکلی کہتے ہیں شدید ہلاک کر دینے والی آواز، اور صاعقہ سے مراد جلانے والی آگ بھی لی جاتی ہے. بجلی کی کڑک کو بھی صاعقہ کہتے ہیں کیونکہ بجلی کی کڑک میں بھی سخت آواز ہوتی ہے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، یعنی تم سب بے ہوش ہو کے مر گئے. ایک دوسری آیت میں آتا ہے رجفہ، یعنی زلزلہ بھی آیا تھا، بجلی بھی گری تھی اور زمین بھی ہلی تھی، اور بجلی گرنے سے وہ ہلاک ہو گئے تھے. تو اپنے پیغمبر سے ایسے سوال کرنا کہ جن کی کوئی، جسے کہتے ہیں نا، تک نہیں بنتی، یا جن کا کوئی یعنی حق نہیں بنتا، ایسی باتیں کرنا جو ہے اور اس طرح کے سوال کرنا، اور آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سن کے یہ کہنا یہ کیوں کہا اور اس کی کیا حکمت ہے. حکمت تو چلے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ میک سینس. ایسی باتیں اور حقیر سمجھنا آپ کے کسی قول کو یا آپ کے کسی فرمان کو یا آپ کے کسی طریقے کو، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہوتا. ایسی چیزیں انسان کو سزا کا مستحق بنا دیتی ہیں. اب ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور بنی اسرائیل نے بھی کہا. کیا وجہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کی پکڑ ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے بلکہ ان کو تو نبوت مل گئی؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی کام ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو نیت ہے، جو آپ کا انداز ہے، سٹائل ہے، اس کی وجہ سے اس کی ماہیت میں فرق پڑ جاتا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں فرق پڑ جاتا ہے. تو چیزوں کو صرف اس کے ظاہری مماثلت سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے اندر بھی اتر کے دیکھنا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو بنی اسرائیل نے شک کرتے ہوئے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، یعنی شوق میں کہا تھا تاکہ دیکھ کے انہیں اور زیادہ خوشی اور سکون اور لذت حاصل ہو. تو دونوں مطالبات میں فرق ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. یہاں واو حالیہ ہے، یعنی حال بیان ہو رہا ہے اس سے، یعنی جب تم گر رہے تھے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، یعنی جب ایک دوسرے کی موت کی حالت کو دیکھ رہے تھے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ گروپس کی شکل میں گر رہے تھے اور جو زندہ تھے وہ ان کو دیکھ رہے تھے، یعنی 10 گرے پھر 10 گرے ایسے، یعنی وہ ان کے سامنے یہ سب منظر ہو رہا تھا. اور 70 لوگ ہوں کسی جگہ، بجلی ان پہ گرے اور کوئی ایک گر رہا ہے اور کوئی ایک دیکھ رہا ہے اور کوئی گرے ہوئے کو دیکھ رہا ہے اور پھر کوئی مرتے مرتے دیکھ رہا ہے، یعنی یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا. تو یہ ان کے اوپر آنے والی دنیا کی شدید سزا تھی جو ان کے غلط مطالبے کی وجہ سے ان پر نازل ہوئی. یعنی ان کا جرم انتہائی گھناؤنا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے رب سے اور اپنے پیغمبر سے بے ادبی کا معاملہ کیا تھا، یہ اس کی سزا تھی. کہتے ہیں نا بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور یہ ایسی ہی بات نہیں ہے کسی کی کہی ہوئی، اس میں بڑی حقیقت ہے. تو ادب جو ہے نا ایک شعار ہے ہمارے دین کا، اور ہم سے مطلوب ہے کہ ہم مینر فل ہوں. یعنی کچھ لوگ بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، بہت کچھ پڑھ جاتے ہیں، بڑی بڑی جابس کرتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے جو بیسک مینرز ایک ان پڑھ بندے کے پاس بھی ہوتے ہیں نا، وہ ان کو نہیں آتے. کسی کے سامنے چیز کیسے رکھنی ہے، کیسے اٹھانی ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بہیو کرنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو ادب جو ہے یہ دین کا حصہ ہے. با ادب ہونا با اجر ہونا ہے اور بے ادب ہونا بے اجر ہونا ہے، یعنی اجر پر بھی فرق پڑ جاتا ہے. تو اس آیت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل جو تھے یا یہود جو تھے وہ اپنے نبی کے ساتھ ادب کا معاملہ نہیں کرتے تھے اور ان کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. جبکہ اس کے برعکس جب یہ آیت اتری سورۃ النور کی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے بلانے کو تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانے جیسا نہ بنا لو، یعنی جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو اپنے پیغمبر کو ایسے آوازیں نہیں دینا. تو اس کے بعد صحابہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا خلیل اللہ کہہ کے پکارا کرتے تھے. اور پھر سورۃ الحجرات میں آیت نازل ہوئی کہ آپ کی آواز سے اپنی آواز بھی بلند نہیں کرنی، یعنی آپ کی مجلس میں چیخ چلا کے نہیں بولنا. تو وہ آپس میں آپ کی مجلس میں ایسے بات کرتے تھے جیسے سرگوشی ہوتی ہے. یعنی یہ بھی ادب کا ایک حصہ ہے کہ جب کسی مجلس میں بڑے موجود ہوں، استاد ہوں یا ماں باپ ہوں، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بہت زیادہ اونچی آواز میں بولنا اور کہہ کے لگانا اور ہنسی مذاق اس طرح کرنا، یہ بھی ادب اور مینرز کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ گھٹ کے دب کے اور مر کے بیٹھے رہو، لیکن یہ بھی نہیں کہ ان سے بڑھ بڑھ کے باتیں کرو اور ان کو بولنے کا موقع ہی نہ دو اور اپنے ہی سنائے چلے جاؤ، یہ بھی درست نہیں ہے. پھر اسی طرح ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے انداز کے اندر تبدیلی لانی چاہیے.
اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل عقل سمجھ سے کام نہیں لیتے تھے، کیونکہ ایک طرف وہ ان کو پیغمبر مانتے، ایمان لائے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، اور دوسری طرف ان کی بات کا اعتبار نہیں کرتے تھے. تو آپ اپنے پیغمبر پر ہی ٹرسٹ نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کرنے آتے ہیں؟ اسی طرح بعض لوگ اپنے استاد پر ٹرسٹ نہیں کرتے لیکن پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور ایسے انداز سے دیکھتے ہیں کہ جیسے شاید سبھی کچھ ان کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر رہا ہے. تو اگر کسی سے بھی کچھ حاصل کرنا ہو نا، کچھ سیکھنا ہو، تو اس کے لیے اعتماد بہت ضروری ہے. ویسے بھی عام ریلیشن شپس میں بھی اعتماد بہت ضروری ہے، یعنی آپس کا، یعنی کسی جگہ پر آپ اکٹھے کام کرتے ہوں، جو آپ سے بڑا ہو اس کا ادب، لحاظ، احترام اور باقی چیزیں بھی بہترین طریقے سے. اس سے زندگی میں ایک خوبصورتی آتی، اس سے پھر غلط فہمیاں نہیں پیدا ہوتی، اس سے دل نہیں ٹوٹتے. یعنی جب آپ کسی سے ادب سے بات کریں گے، چاہے اختلاف ہی کر رہے ہو، تو اس سے دوسرے کا دل نہیں ٹوٹے گا، وہ بھی آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر آپ ایک صحیح بات بھی بدتمیزی کے ساتھ کر رہے ہو تو دوسرا اس کو نہیں مانے گا، وہ انا کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کے ضمیر کو جگانے کی بجائے اس کی انا کو جگا دیا. تو جب ہم کسی کی انا جگا دیتے ہیں نا بدتمیزی کر کے، تو پھر اس سے کسی خیر کی توقع نہ رکھیں. پھر اسی طرح ایمان لانے کی شرط پر اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ گستاخی والا ہے. اور یاد رکھے انسانی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نور ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابو ذر سے عرض کیا رضی اللہ عنہ، کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو ان سے ایک سوال ہی پوچھ لیتا. انہوں نے فرمایا تم ان سے کیا سوال پوچھتے؟ انہوں نے کہا میں یہ پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا؟ ابو ذر نے فرمایا یہ سوال تو میں ان سے پہلے ہی پوچھ چکا ہوں. اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا وہ نور ہے، میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں. بہرحال یہ امت کے علماء کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، اور بعض ان احادیث کی بنا پر کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا تھا، اور راجح رائے یہی ہے کہ دیکھا نہیں تھا. مسروق کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اے ہماری ماں، کیا معراج کی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیا تم ان 3 باتوں سے ابھی بھی ناواقف ہو؟ جو شخص تم سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے، اور ان میں سے ایک کیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا معراج کی رات تو وہ جھوٹا ہے. پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات گناہ کی سزا فوراً بھی مل جاتی ہے، جو جتنا سنگین گناہ ہوتا ہے اس کی سزا فوراً بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق سزا دیتا ہے جتنا بڑا جرم ہوتا ہے. ولا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مصیبت انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچی تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اور بہت سی چیزوں سے ادھر گزر بھی کر جاتا ہے. دیکھیں اعتراض تو کسی پہ وہی کرتا نا جو اپنی عقل کو بڑا سمجھ. جب آپ اللہ کے کلام پر اعتراض کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ بڑے اکڑ اور تکبر کا شکار ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھی یا اس کے رسول سے بھی. اور یہاں پر یہ بات کیوں کی گئی وانتم تنظرون کہ تم دیکھ رہے تھے؟ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آنکھوں سے کسی ایسے منظر کو دیکھنا جب کوئی مر رہا ہو، کسی مرتے ہوئے کو دیکھنا، کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھنا، کسی کا بہتا خون دیکھنا، کسی جلے ہوئے کو دیکھنا، تو جلے تھے نا سارے، بجلی جو پڑی تھی. تو کبھی آپ نے اگر کوئی ایسے پیشنٹس دیکھے ہوں تو دل پہ کیا گزرتی؟ سال ہر سال وہ منظر نگاہوں سے نہیں جاتا، انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پھر انعام کیا. اتنے بڑے واقعے کے بعد، اتنے بڑے حادثے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوائیو کیا. جب یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، یہ 70 لوگ جو ان کے ایک طرح سے چنے ہوئے لوگ تھے، آپ یوں سمجھیں کی کریم تھی، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ ان چنے ہوئے 70 لوگوں کو تو آپ نے موت دے دی ہے، تو میں ان کے جو شریر لوگوں کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں ان کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو بہت ہی فسادی اور بہت ہی سرکش قسم کے لوگ ہیں، میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جن کو میں لے کر گیا وہ سارے ہی مر گئے. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو اپنے ساتھ کسی سفر وزٹ پہ لے جائیں یا کچھ، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو جائے
تو کتنا الزام آپ پہ آتا ہے، حالانکہ آپ کا قصور نہیں بھی ہو سکتا. موت تو کسی کی کہیں بھی آنی ہے، آ جائے گی. کسی نے بیمار ہونا، بیماری بھی آ جائے گی. لیکن کسی کو ساتھ لے کے کہیں جانا از اے ریسپانسبلٹی اینڈ اٹس اے بگ رسک. تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی یہی وقت گزرا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑا تو اس نے کہا اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا. کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ تو تیری ایک آزمائش ہی ہے جس کے ساتھ تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. انت ولینا، تو ہی ہمارا دوست ہے. فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے. وارحمنا، ہم پہ رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے. ان الفاظ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پہ دعا کی تھی، کتنے پیار سے اور کتنی محبت سے اور کتنی عاجزی سے کہ یا اللہ تو بخش دے اب ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور انہیں از سر نو زندہ کر دیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعثناکم یعنی احییناکم، من بعد موتکم، اور موت یہاں مراد حقیقی موت ہے، اگرچہ اس میں بھی بعض مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقی موت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، تو یہ وہی موت تھی. اور بعض کہتے ہیں کہ بے ہوشی کو یہاں موت کہا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل موت تھی، کیونکہ بجلی کسی پہ گرے تو وہ خالی بے ہوش تھوڑی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے، جل جاتا ہے. تو اس لیے یہاں موت سے بے ہوشی مراد لینا درست نہیں ہے، کیونکہ واضح طور پر لفظ موت بھی آیا ہے اور جو حالات بتا رہے ہیں وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. ان کو دوبارہ کیوں زندہ کیا گیا؟ قتادہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تاکہ وہ اپنی باقی مدت عمر پوری کر لیں، اپنا رزق پورا کریں. اور اگر ان کی موت کا یہ وقت لکھا ہوا ہوتا مرنے کا ہی تو ان کو کبھی دوبارہ نہ زندہ کیا جاتا. آپ دیکھیے کہ غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کے اندر یعنی سورۃ البقرہ کے اندر جہاں موت کا ذکر ہوا ہے وہ تقریباً 5 مواقع ہیں. ان میں سے ایک تو گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ آئے گا آگے، کہ اس کے جسم کے ساتھ ایک مردے کو جب مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا. ایک صورت تو یہی ہے جو ابھی گزری کہ دوبارہ وہ اٹھ گئے. اور تیسرا وہ واقعہ ہے کہ ایک قوم کے لوگ جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، پھر اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ تو مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. اور پھر عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے جو ایک مرے ہوئے گدھے کو دیکھ کر کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس کو زندہ کیا. اور 5واں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کو ذبح کرنا اور پھر اس کے بعد ان کو آواز دینا اور وہ اٹھ گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے مار دے اور جس کو چاہے مرے ہوئے کو بھی زندہ کر دے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مرے ہوئے کو اٹھا بٹھاتے تھے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی مرنے کے بعد نئی زندگی ملنا، دوبارہ زندگی ملنا، زندگی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جو ایک دفعہ چلی جائے تو واپس نہیں آتی، تو یہاں ان کو وہ واپس مل گئی تو کتنی بڑی نعمت ہوگی. اس لیے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو زندگی دوبارہ ملی ہے. ہم سب بھی رات کو سوتے ہیں تو ایک طرح سے موت کے مرحلے سے گزرتے ہیں، اور صبح اٹھ کر ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے زندگی عطا. الحمدللہ الذی احیانا، اور دوسری دعا الحمدللہ الذی رد علی روحی. یہ دعائیں آپ کو آنی چاہیے، نہیں آتی تو یاد کر لیجیے، کیونکہ یہ شکر ادا کرنا واجب ہے. اور یہ صرف زبان سے ادا نہ کیا کرے، دل سے اس وقت خوش ہو کر یہ بولا کریں، اور زبان سے بھی بولا کریں. اور پھر یہ کہ فوراً نماز کی طرف جائیں، کیونکہ شکر جو ہے صرف دل میں اور زبان سے نہیں بلکہ عمل کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور اس میں پھر یہ کہ اللہ کی اطاعت اور ذکر اور نماز سے دن کا آغاز ہونا چاہیے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد کرانے جن کا پیچھے ذکر ہوا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اور پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے. ٹھیک ہے، اور توبہ کی توفیق ملنا اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت ملے تو شکر ادا کرنا لازم ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں،
اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. یہاں بنی اسرائیل پر انعامات کی مزید تفصیل بتائی جا رہی ہے. یعنی یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ان سے اس عذاب کو دور کر دیا گیا، اب اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں. اور وہ کیا کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں بغیر گھر کے یعنی ہوم لیس تھے، نہ کوئی گھر تھا نہ کھانا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دھوپ کی مصیبت سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ کیا. جہاں جہاں وہ جاتے تھے وہ بادل ساتھ ساتھ جاتے تھے. کھانے کے لیے من و سلوہ عطا کیا. اور پانی کا ذکر آگے کی آیات میں آ جائے گا. یہ واقعہ تفصیل سے انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں آئے گا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے تو اس وقت ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، لاکھوں کی تعداد تھی. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنا وطن واپس لینے کے لیے ملک شام یعنی فلسطین پر جا کر حملہ آور ہوں. جو لوگ پیچھے سے قابض ہو گئے تھے جب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کو لے کر مصر چلے گئے تھے، تو اب یہ مصر سے واپس آ رہے ہیں تو ان کو اپنے گھر جانا چاہیے تھا. اب صحرا میں تو نہیں رہنا تھا، صحرا تو پار کرنا تھا، اور پھر کتاب بھی مل چکی تھی. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تم اس پوزیشن میں ہو کہ اپنا وطن واپس لو اور وہاں پر چلو. وہاں پر عمالقہ ایک قوم تھی، وہ آباد تھی، ان کا تسلط تھا. اور اس کی تفصیل بھی سورۃ المائدہ میں آتی ہے جب کہا گیا اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. اور مقدس زمین کون سی تھی؟ یروشلم کی، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی. تم اپنی پشتوں پہ پھر نہ جانا ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے. تو وہ کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ وہاں بڑے جابر لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں ہم نہیں جائیں گے وہاں پر، پھر اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. تو ان کا جواب یہ بزدلی پر مشتمل تھا کیونکہ اتنا عرصہ غلامی میں رہتے، کہتے نا غلامی میں بک جاتا ہے قوموں کا ضمیر. علامہ اقبال کا کچھ شعر ہے. بہرحال پھر کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جاؤ آپ کا رب جاؤ، وہ دونوں جا کے لڑو ان دشمنوں سے، ہم یہاں بیٹھے. کس قدر بدتمیزی اور بد اخلاقی، یعنی پیغمبر کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. اور اس میں آپ ایک بات غور کیجئے گا کہ کبھی بھی یہ ربی ربنا نہیں کہتے، کہتے ہیں ربو کا، جیسے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، تیرا ہی رب. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اب یہ زمین ان پہ 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے اور زمین میں بھٹکتے پھریں گے. اب انہیں 40 سال اس صحرا میں رہنا پڑا، حتیٰ کہ ان کے سب بڑے ختم ہوئے اور ایک نئی جنریشن پیدا ہو کر جوان ہو کر لڑنے کے قابل ہوئی، جب تک پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے وہ شاگرد ہیں جن کا ذکر سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ وہ ان کو ساتھ لے کر خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تھے، ان کی سرکردگی میں پھر یہ اپنے وطن واپس داخل ہوتے ہیں. اور اس دوران حضرت ہارون بھی فوت ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ بھی فوت ہو گئے تھے، اور ان جیسی جو بھی نسل تھی وہ بھی، اور نئی قیادت یا نئی جنریشن، نیا خون آ گیا تھا. فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، غمام سفید بادل کو کہتے ہیں، اور ویسے بھی بادل کے لیے عام بادل جیسے ہم بادل کہتے ہیں یا کلاؤڈ کہتے ہیں، پھر آگے ان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو کلاؤڈ کے لیے غمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھنڈے بادلوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے فضا ٹھنڈی ہو جاتی ہے. بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ صحرا میں ان کو ٹھنڈا سایہ چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بادل بھیجے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا. من عربی زبان میں احسان کے لیے بھی آتا ہے لفظ من. ہر قسم کے اس رزق کے لیے ایک جامع نام ہے جو بغیر کسی جدوجہد کے حاصل ہوتا ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو مفت میں کوئی چیز مل رہی ہے تو کہتے ہیں من و سلوہ ہے، یعنی تمہاری کسی محنت کے بغیر تمہیں یہ چیز مل رہی ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ من شہد جیسی کوئی چیز تھی، وہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک اترتی تھی ان کے درختوں پر، اور اس میں سے یہ کھا لیتے تھے. بعض نے اس سے مراد مشروب لیا ہے، یعنی سلوہ کھانا ہے اور من جو ہے وہ پینے کی چیز تھی. کہتے ہیں کہ وہ شہد کی طرح کی تھی، وہ پانی میں مکس کر کے پی لیتے تھے. سافٹ ڈرنک یعنی کھانے کے ساتھ میٹھا ڈرنک بھی مل جاتا تھا، سویٹ کا کام بھی ہو گیا اور پینے کا بھی ہو گیا. وہب بن منبع کہتے ہیں کہ یہ باریک میدے کی روٹیاں تھیں جیسے مکئی ہوتی ہے یا چھنا ہوا آٹا ہوتا ہے، اللہ عالم. ایک حدیث میں ہے کہ کھمبی یعنی مشروم جو ہے یہ من کی قسم میں سے ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو بہرحال جو بھی ان پر نازل ہوا اس میں ان کی اپنی کوئی محنت نہیں تھی، کوئی ان کو اس پر پیسہ نہیں لگانا پڑ رہا تھا، کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں تھی. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ من جو تھا اگر اس کو پانی میں ملاتے تو وہ میٹھا ہو جاتا، کسی کھانے کی چیز کے ساتھ ملاتے تو وہ ایک نیا کھانا بن جاتا تھا. لیکن اس آیت میں کوئی ایک اکیلی چیز مراد نہیں ہے من سے. مطلب یہ کہ بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلا مشقت بر وقت مل جاتا تھا.
جہاں تک مشرم کی بات ہے تو مشرم کی فضیلت حدیث میں بھی آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی یا مشرم اس من میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے نازل کیا اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے. اور سلوا نرم و نازک پرندہ تھا, اس کو بٹیر کا نام دیا جاتا ہے, یہ اس سے ملتا جلتا کوئی پرندہ تھا اور اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے. بہرحال ان کی نافرمانیاں بہت تھیں, سرکشی بھی تھی, بزدلی بھی تھی, بد اخلاقی بھی تھی, کوئی بات نہیں مانتے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیع رزق دے رکھا تھا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود بھی رزق مل جایا کرتا ہے. اگر کوئی شخص نہ نماز پڑھتا ہے نہ کوئی اور اللہ کی اطاعت کا کام کرتا ہے اور اللہ نے اس کو بہت رزق دیا ہوا ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے اس لیے مجھے یہ سب کچھ ملا ہوا ہے. اب یہ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے حالات, اور اس کے باوجود ان کو مفت میں یہ سب کچھ مل رہا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں. یہاں من جو ہے بعض کے معنوں میں نہیں ہے, من طیبات یعنی بعض پاکیزہ, یہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہ سب کھا سکتے ہو من و سلوہ کی قسم میں. وما ظلمونا, اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا, یعنی شکر ادا نہ کر کے اور نافرمانی کر کے, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا, یعنی انہوں نے بات نہ مان کر ہماری کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کی, یعنی اللہ کے ملک میں, حکومت میں, بادشاہت میں, بڑائی بزرگی کمال میں, صفات میں کوئی کمی نہیں ہوئی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے, اور کسی کی نافرمانی سے بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, بلکہ انسان کس پہ ظلم کرتا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. اب آپ ہو سکتا ہے کل مجھ سے سوال کریں تو میں آج ہی آپ کو جواب دے دوں. وما ظلمونا, ظلمو کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا ہے اور ماضی بھی ہے. ترجمہ ایسے کیا نا, انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر, ٹھیک ہے. اور پھر ہے ولکن کانوا انفسہم یظلمون, اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے. کانو آ گیا نا, اس لیے کرتے تھے, کرتے ہیں نہیں. ایک ماضی ہے اور ایک مضارع ہے, پھر تھے یا ہیں کیا ہے؟ شابش, دونوں, جی دونوں ہی ہیں. یعنی نافرمانی کر کے ہم پہ ظلم نہیں کیا, ہماری کسی چیز میں کمی نہیں کی, بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں یا کرتے رہے. مراد یہ ہے کہ ظلم پر اڑے رہے اور اب تک وہ جاری ساری ہے, کیا بھی اور کر بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, کنٹینیوس ہے. جی, تو اس ایسے ہی بات پتہ چلتی ہے کہ بادل جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. اللہ چاہے تو صحرا میں بادل لے جائے, اللہ چاہے تو جہاں ہمیشہ بارشیں ہوتی ہیں وہاں سے بادل نکال لے جائے. تو بادل اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. 2004 میں جب میں دورہ قرآن کے لیے آئی تھی یہاں کینیڈا, تو مجھے یاد ہے 13 اکتوبر کو میں آئی تھی, تو یہ اکتوبر کا مہینہ تھا. آلموسٹ ایوری ڈے شاورز ہوتے تھے, ایوری ڈے. تو کیونکہ میں یہاں زیادہ رہی نہیں تھی تو میری انڈرسٹینڈنگ تھی شاید کینیڈا میں روز بارش ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ آپ دیکھیں کہ اکتوبر کتنا ڈرائی ایک طرح سے جا رہا ہے نا اس کے مقابلے میں. تو یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, اللہ چاہے تو روز بارش برسا دے, اللہ چاہے تو پورا مہینہ گزر جائے اور بھر کے بارش نہ ہو. اسی طرح یہ ہے کہ اللہ نے جس ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے وہ سایہ ہے. یہاں نا سایہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, چاہے درختوں کا سایہ ہو, چاہے بادلوں کا سایہ ہو, اور خاص طور پر تپتی دھوپ میں اور گرمیوں کے موسم میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ذکر سورۃ النحل میں بھی کرتے ہیں. اللہ نے اس میں سے جو پیدا کیا تمہارے لیے سائے بنائے. کبھی سائے کی نعمت پر ہم نے شکر ادا کیا؟ اگر نہ کیا ہو تو کیا کیجیے. گاڑی کی پارکنگ اگر سائے میں مل جائے تو شکر ادا کر کے پارک کیا کرے, ٹھیک. اہل جنت کی نعمتوں میں بھی اللہ تعالیٰ سائے کا ذکر کرتے ہیں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّمْدُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ. وہ ایک درخت ہوگا نا جنت میں جس کا سایہ 100 سال بھی چلے تو ختم نہیں ہوگا, اتنا بڑا درخت, کیا خوبصورتی ہوگی, سبحان اللہ. اور پھر یہاں آپ دیکھیں کہ ذللنا انزلنا ظلمونا نا آیا ہے, یہ سب رائلٹی کے لیے ہم نے حالانکہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا, تو یہ بھی رائلٹی کا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سلوا کا ذکر ہے تو پرندوں کے گوشت کی بات ہے. پرندوں کا گوشت گائے کے گوشت اور اونٹ کے گوشت سے بہتر ہوتا ہے. اہل جنت کے لیے بھی خاص طور پر پرندوں کے گوشت کی بات کی گئی, بیف کی بات نہیں کی گئی وہاں. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش رکھتے ہوں گے,
ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, بہت مزہ آتا ہے اس کو پڑھ کے مجھے ہمیشہ, کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے کے کھانے کی خواہش کرے گا تو پرندہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیے ہوئے آ جائے گا اور وہ کھا لے گا اس کو. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے اور وہی حلال ہوتی ہیں. یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے, آپ ان سے کہیے تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. تو حلال اور طیب کھانا چاہیے. رسولوں اور اہل ایمان کو یہی حکم دیا گیا. اور خبیث چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں. خبیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک تو اٹ سیلف ذاتی طور پر چیز خبیث ہو, خراب ہو, بگڑی ہوئی ہو, ذائقہ بدلا ہو, رنگ اسمیل یعنی اس کی شکل خراب ہو, اور دوسرا یہ کہ اس کی کمائی خبیث نہ ہو, جیسے حرام میں سے جو سود کی کمائی ہے یا شراب کی کمائی ہے یا جوئے کی کمائی ہے, یہ بھی خبیث آمدنیاں ہیں. ذات میں بھی خبیث نہ ہو جیسے مردار, خنزیر, شراب وغیرہ, اور عمل اور کمائی بھی ان چیزوں کی نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خود کو محروم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہ نہیں ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں اس لیے کچھ کھائیں گے نہیں. جو آپ کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ استعمال کے لیے پیدا کیا, خراب ہونے کے لیے نہیں. مثلاً اگر آپ نہیں کھائیں گے, مثلا اگر آپ کے گارڈن میں بہت سا فروٹ ہوتا ہے اور آپ کھاتے نہیں صرف تقوی کی خاطر, تو وہ گر گر کے کیا ہوگا, اس کا حال ضائع ہو جائے گا. کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی بانٹو. اور طیب اور مباح چیزوں کو خود پہ حرام نہیں کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ہی یاد رکھے کلو واشربو ولا تسرفو, اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے, زیادہ بھی نہیں. ہاں کبھی کبھی اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے یا اپنے آپ کو صبر سکھانے کے لیے کوئی پسندیدہ چیز نہیں بھی کھانی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی چیز آپ کو بہت پسند ہے لیکن آپ کوئی ایک پسندیدہ نیکی نہیں کر رہے تو آپ کو ایک گلٹ ہے, تو پھر کہیں کہ ٹھیک ہے نفس, اگر تم نہیں اٹھتے تہجد کے لیے تو پھر یہ بھی مت کھاؤ. جیسے بچوں کو سکھاتے ہیں نا, ایسے اپنے آپ کو بھی کبھی سکھانا چاہیے, لیکن اس میں مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہمیشہ کے لیے نہیں کھاؤں گی یا حرام کر لیا اس کو. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قحط کے زمانے میں اپنے اوپر کھانا ایک طرح سے حرام کر لیے تھے سوائے تیل اور روٹی کے. روٹی تیل میں ڈبو کے بس کھا لیتے تھے کہ جب تک سب کو سب چیزیں نہیں ملیں گی میں نہیں کھاؤں گا. ان کو یہ بھی ڈر لگتا تھا کہ ساری طیب اور ساری ہی پسندیدہ چیزیں جو ہے وہ دنیا میں ہی کھا کے نہ چلے جائیں. ایک دفعہ حضرت عمر نے حضرت جابر کو گوشت خریدتے دیکھا, پھر دوبارہ تو کہا کہ تم نے کل بھی خریدا تھا. ان کا مجھے شوق ہے. کہا جو چیز چاہتے ہو بس وہ لیتے چلے جاتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہا جائے اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, کہ تم اپنی ساری پسندیدہ چیزیں دنیا میں ہی کھا کے آ گئے ہو. تو اپنے آپ کو صبر سکھانے کے لیے, کبھی ان لوگوں کے ساتھ ان کا احساس کرنے کے لیے کہ ان کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں, یعنی انسان اپنے آپ کو وہ پین فیل کروائے کبھی, تو وہ ایک تربیت کے لیے اس کی اجازت ہے. ورنہ کیا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. اور پھر اہم بات یہ کہ گناہ ہو, ظلم ہو, نافرمانی ہو, اس کا وبال کس پہ پڑتا ہے؟ اپنے آپ پہ پڑتا ہے. اور ظلم جو ہے دنیا اور آخرت میں بدبختی کا سبب ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ, اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے داخل ہونا, اور حتتن اے اللہ ہمیں بخش دے کہتے جانا, تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. اب یہاں پر واقعات میں تھوڑا سا گیپ آتا ہے. جب میدان تیہ میں ان کی تربیت کا عرصہ گزر گیا, بیت المقدس فتح ہو گیا, نئی جنریشن نے آ کے کر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ کے عاجز بندوں کی طرح جھکتے ہوئے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا, اور ساتھ حتتن یعنی استغفر اللہ کہتے جانا, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری گناہ معاف کر دے اور تمہیں مزید انعامات سے نوازے. کیونکہ استغفار سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دو چیز ہوتے, گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور مزید نعمتیں بھی ملتی ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے تھا کہ اللہ نے ان کو ارض مقدس میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس قریہ میں, نام نہیں بتایا گیا, صرف یہ کہا گیا کہ قریہ,
قریہ اس شہر کو کہتے ہیں جس میں رہائش گاہیں ہوں، گھر ہوں، جہاں لوگ جمع ہوں، چاہے سائز چھوٹا ہو یا بڑا ہو. مکہ کو کیا کہتے ہیں؟ ام القریٰ. وہ قریہ کی جمع ہے قریٰ، یعنی ساری بستیوں کی ماں. تو مکہ ایک بستی تھوڑی ہے چھوٹی سی، بلکہ کیا ہے، بہت بڑا شہر ہے. تو شہر ہو یا چھوٹا علاقہ ہو جہاں گھر ہو، رہائشی ریزیڈینشل ایریا ہو، وہ قریہ کہلاتا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کم لوگ ہوں تو قریہ اور زیادہ ہوں تو مدینہ، اور یہ تقسیم میں بھی موجود ہے. بہرحال یہاں مراد کون سی بستی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہی کی بات ہے کہ جب وہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد وہاں جانے کے لیے کہا گیا باقی کو. ایک تو ہوتے ہیں نا واریئرز ہوتے ہیں، وہ تو آگے جا کے لڑے، انہوں نے فتح کر لیا. اب کیا تھا، وہ جو پیچھے سارے صحرا میں تھے ان کو کہا تم بھی جاؤ. اب وہ کیسے داخل ہوئے؟ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فتح نہیں ہوا تھا، بلکہ یوشع بن نون کے زمانے میں فتح ہوا تھا. تو اب ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں. اور فلسطین جو ہے، خاص طور پر ایلیا جہاں بیت المقدس ہے، یہ علاقہ بہت ہی الذی بارکنا حولہ، بہت برکتوں والا ہے. اس میں پھل، سبزیاں، کھانے پینے کی چیزیں بہت کثرت سے ہیں. تو ساتھ ہی کہا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یعنی ہم نے تمہارے لیے جائز حلال کر دیا ہے، اس میں سے جو جہاں سے جتنا چاہتے ہو کھاؤ. یعنی جس جگہ بھی تم رہتے ہو، درمیان میں ہو یا کناروں پہ ہو، کھاؤ پیو، سب حلال ہے تمہارے لیے. رغدن کا مطلب ہے اطمینان اور مزے سے. پیچھے گزرا رغدن، یعنی تمہیں کوئی روکے گا نہیں، یہ تمہاری اپنی لینڈ ہے، تم جو چاہو کرو. اب تو رغد خوشگوار زندگی کو کہتے ہیں جس میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، ہر چیز آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے. یعنی مطلب رہنے کے لیے اب باعزت وطن بھی مل گیا، تمہیں گھر بھی مل گیا، اور بے روک ٹوک رزق بھی. مصر میں یہ سب کچھ نہیں تھا، صحرا میں یہ سب کچھ نہیں تھا، اب تم ایک اچھی لینڈ پر آ گئے ہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن اندر جانے سے پہلے دروازے سے جب گزرو گے تو عاجزی کے ساتھ گزرنا. یعنی سجدن سے مراد یہ نہیں کہ تم وہاں دروازے پر پہلے کھڑے ہو کے سجدہ کرو اور پھر اندر جاؤ. ابن عباس نے اس سے مراد سجدہ اور رکوع ہی لیا ہے. مطلب یہ تھا کہ تم جابروں کی طرح اور سرکش فاتحین کی طرح نہیں داخل ہو، بلکہ عاجزی کی طرح، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے. اور زبان پر بھی ذکر ہو. وقولوا حطۃ، حطۃ حطہ سے نکلا ہے، حاطا، جس کا مطلب ہوتا ہے گرا دیا، حطہ گرا دیا. تو حطۃ کا مطلب ہے اللہ ہمارے گناہ اور بوجھ ہم سے گرا دے، یعنی ہمیں معاف کر دے. جیسے ہم کہتے ہیں رب اغفر لی یا ربنا اغفر لنا. تو مراد اس سے یہ ہے کہ قول اور فعل سے عاجزی کا اظہار ہو، سر بھی جھکائیں عملی طور پر، اور زبان سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نعمت کا شکر ادا کریں. اور فتح کے بعد، اللہ کی مدد آنے کے بعد مومن کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ اس پر بڑی عاجزی ہوتی ہے. وہ اکڑتا نہیں، تکبر نہیں کرتا، ایسی حرکتیں نہیں کرتا کہ جس سے وہ دوسروں کو حقیر سمجھے، وہ خود کو بڑی چیز سمجھے. اور روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ بالائی درے سے اس میں داخل ہو رہے تھے، اپنے رب کے لیے جھکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کی ٹھوڑی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، کجاوے کی لکڑی کو چھو رہی تھی، اتنا زیادہ نیچے جھکے ہوئے تھے. جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی. یہاں یہ یاد رکھیے کہ سجدہ شکر تو ہوتا ہے، شکرانے کے نوافل نہیں ہوتے. یہ چاشت کا وقت تھا یا اشراق کا وقت تھا تو اس کی نماز تھی. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں تم سے معاف کر دیں گے، یعنی تمہارے گناہوں پر بخشش کا پردہ ڈال دیں گے، درگزر کریں گے، سزا نہیں دیں گے. خطایا جو ہے، خطیہ کی جمع ہے، وہ گناہ جس کا ارتکاب انسان جان بوجھ کے کرتا ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو اور زیادہ دیں گے، یعنی جو بھلائی کا کام کرنے والے ہوں گے ان کو ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ زیادہ دیں گے. احسان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بندوں کے مقابلے میں، ایک رب کے سامنے. رب کے ساتھ احسان کیا ہے کہ اس کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسے نہیں ممکن تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اور مخلوق کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ان کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا اور ان سے تکلیف دور کر دینا، یہ سب احسان ہوتا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی دیتا ہے، اور نعمتیں ملیں تو پھر مزید شکر ادا کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اچھی خبر ملتی تھی تو وہ سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے، سجدے میں گر پڑتے تھے.
ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گرے اور بعد میں بتایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے خوشخبری دی، اور وہ خوشخبری کیا تھی کہ جو بندہ بھی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے. تو یہ خوشخبری سن کر آپ سجدے میں گر پڑے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو حضرت علی نے وہاں سے خط لکھا آپ کو. خط میں ایک خوشخبری تھی کہ یمن کے سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس سے بڑی آپ کے لیے کیا خوشی کی بات ہوگی. تو آپ پڑھتے ہی، یعنی خود تو خط نہیں پڑھ سکتے، جب سنی یہ بات سجدے میں گر پڑے. تو ہمیں بھی کوئی خوشخبری ملے، کوئی بچہ پیدا ہو، کوئی صحت یاب ہو، کوئی کسی حادثے سے بچ جائے، فوراً سجدے میں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس قبلے کا ہی رخ ہو، وضو ہو، یا کچھ جیسے بیٹھے ویسے ہی گر جائیں سجدے میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب مسلمہ کذاب کے قتل کی خبر ملی تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے، سجدہ شکر ادا کیا. تو اللہ نے بے شمار ہمیں نعمتیں آلریڈی دے رکھی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نعمتیں ہیں ان پر ہر وقت ہم کوئی سجدہ کرتے رہے. مراد اسے کہ نئی نعمت جو ملے اس پر، ورنہ روٹین کی نعمتوں پر روٹین کی عبادت، یہ بھی شکر ہے. احسان ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے دینا، یعنی جو آپ سے نہیں کر رہا آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. اس کا بدلہ کیا دیا گیا؟ یا آیت پڑھیے. زیادہ کیوں دیں گے؟ اور کیجیے نا، زیادہ کیوں دیں گے؟ یس، یعنی جو آپ کے لیے نہیں کر رہا آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ کر رہے ہیں نا. ایک تو نا کوئی آپ کے لیے کچھ کرتا آپ اس کے لیے کچھ کرتے، اور ایک کوئی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، کوئی آپ کو کبھی سلام نہیں کرتا، اور آپ جب ملتے ہیں آپ سلام کرتے ہیں، آپ اس کو دعا دیتے ہیں. وہ جواب نہیں دیتا، آپ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ اگلی دفعہ پھر سلام کرتے ہیں. آپ کا پلہ بھاری ہے نا، تو اجر بھی پھر جیسا عمل ویسی جزا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. متقین کے بارے میں آتا ہے اولئک هم المفلحون. محسنین کہتے ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. ہمارے دین میں احسان کی بڑی اہمیت ہے. یاد رکھے خوبصورت زندگی احسان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ اس طرح جیتے ہیں نا کہ جیسا کوئی میرے سے کرے گا جیسا کرو ویسا برو، تو پھر آپ کی زندگی میں خوشی نہیں ہو سکتی کہ جیسا لوگ کر رہے ہیں آپ بھی ویسے ہی کرتے چلے جائیں. نہیں، اگر آپ ان سے بڑھ کے اچھا کریں گے تب آپ محسن ہیں. گھروں میں لڑائیاں فتنے فساد کیوں ہوتے ہیں؟ مقابلہ، ہر چیز میں مقابلہ. میاں یہ نہیں کرتا تو میں یہ کیوں کروں، وہ ایسا کر رہی ہے تو میں کیوں کروں، میں تھک چکی ہوں بہت کچھ کر کر کے. وہ کس کے لیے کیا تھا؟ جواب لینے کے لیے کیا تھا. نہیں ملا جواب تو روک دیا. جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا، تو بس پھر کیا مشکل ہے؟ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. بدلہ تو ایک دن ملے گا ہی، اور کیا پتا ابھی بھی مل رہا ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور ہمارا امتحان بھی اسی میں ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. سب سے اچھے عمل کسے؟ احسان کے درجے میں کون کام کرتا ہے، نیکی کون کرتا ہے، خیر کون کرتا ہے. اور یہ ہر چیز میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ نے ہر چیز پر احسان واجب کیا ہے. اسلام کا حسن بھی احسان کے ساتھ ہی ہے، اور یہ جنت میں لے جانے والی صفت ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ لوگ احسان نہیں مانتے، ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ اس میں آپ کی برتری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، احسان کرنے والا برتر ہوتا ہے، وہ آپ کی برتری نہیں مانتے. تو احسان کرنے والا خود اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہے. ان احسنتم لانفسکم. اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے ان کو، اللہ کی محبت ملتی ہے، دنیا اور آخرت میں بھلائی ملتی ہے اور بہترین جزا ملتی ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جنہوں نے نیکی کی، احسان کیا، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور زیادہ بھی ہے، اللہ کا دیدار بھی ہے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا تھا؟ شہر میں داخل ہوتے ہوئے، اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے کیا کرو؟ حتتن کہو. لیکن انہوں نے لفظ ہی بدل دیا، حتتن کی بجائے ہنتتن کر دیا. اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پس پشت ڈال دیا. سجدہ ریز ہونے کی بجائے اپنی پیٹھ پر گھسٹ گھسٹ کے چلنے لگے. توبہ استغفار کی بجائے گندم. وہ جب صحرائے تی میں یہ چیزیں نہیں تھی تو اب ان کو یہ تھا کہ ہم شہر میں جا رہے ہیں
گندم کھائیں گے، فلاں چیز ملنی چاہیے، فلاں چیز، یعنی دنیا ہی ان کے دماغ پہ چھائی ہوئی تھی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو انہوں نے اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے، حتۃ ان کو، حبۃ فی حنطۃ، یا ہنتا کر دیا. ہنتا کہتے ہیں گندم کو. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے قول کو بدل دیا، حالانکہ وہ آسان سی بات تھی، استغفر اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے. اور پھر عمل میں یہ کہا گیا کہ دروازے میں سے ایسے گزرو کے ساتھ جھکا ہوا ہو، ہمبل طریقے سے. وہ کیسے گزرے؟ ایسے گھسٹ کے پیٹھ کے اوپر. جب کوئی شخص، جیسے بعض بچے پیٹھ پہ گھسٹتے ہیں نا، کرال کرتے ہیں، تو جب کوئی پیٹھ پہ گھسٹتا ہے تو اس کا سر کہاں ہوتا ہے؟ اوپر. یعنی کسی اور پوزیشن میں سر اتنا اونچا نہیں ہوتا جتنا اس طرح چلنے میں ہوتا ہے. یعنی نہ صرف سے زبان سے ناشکری کی، نافرمانی کی، بلکہ عمل بھی، یعنی قولی اور فعلی سرکشی تھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو اور حتت ان کہو، تو انہوں نے اسے تبدیل کر دیا تو وہ اپنے سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، جبکہ زبان سے حبۃ فی شعرۃ کہہ رہے تھے. یعنی اس کا مطلب ہے بالیوں میں دانے خوب ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم نے آسمان سے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجز اتارا. فَأَنزَلْنَا یعنی ان کے نتیجے کے طور پر، جو انہوں نے کیا اس کے بدلے میں، یعنی ظلم کی وجہ سے. فَأَنزَلْنَا آیا، فا آیا ہے اس وجہ سے. اور رجز عذاب کو کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بیماری کی شکل میں ہو یا کسی اور طریقے سے. اور یہ عذاب ان پہ آسمان سے اترا تھا، اور یہ اس کو ٹال نہیں سکتے تھے، کہیں بچ نہیں سکتے تھے. جب زمین سے کوئی چیز آتی ہے نا تو انسان بھاگ نکلتا ہے، جب اوپر سے کچھ برس رہا تو بھاگ کے کدھر جائے گا، یعنی کہ اس کی لپیٹ میں آ گئے. یاد رکھیں وبائیں اوپر سے آتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ رات کو اپنے برتن کیا کرو، ڈھانک دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے. جس برتن میں اترتی ہے، اگر اس میں کچھ کھا لیا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، چاہے بظاہر صاف ستھرا برتن ہو. اس لیے یا الٹے کر کے رکھو یا پھر ڈھک کے رکھو. کئی لوگ پانی کا گلاس رکھ لیتے سرانے، ڈھکنا ہی نہیں رکھتے اس کے اوپر. یہ نہیں ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے. تو ان پر بھی اوپر سے عذاب اترا تھا. کہتے کہ یہ طاعون تھا، طاعون، پلیگ. کیوں اترا تھا؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے تھے. تو ظلم کا تعلق صغیرہ گناہ سے بھی ہے اور کبیرہ گناہ سے بھی ہے. یعنی کبھی ظلم کبیرہ گناہ ہوتا ہے جیسے شرک، اور کبھی صغیرہ بھی ہوتا ہے. اور یفسقون فسق سے ہے. فسق کی کتنی قسمیں فاسقین کی؟ وہ بھی دو ہیں، فسق اکبر اور فسق اصغر. فسق اکبر جو ہوتا ہے جیسے کفر وغیرہ ہے، وہ انسان کو کس سے نکال دیتا ہے؟ ایمان سے باہر نکال دیتا ہے، اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. اور اصغر جو ہے وہ ملت سے نہیں نکالتا، لیکن بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. نافرمانی بڑی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے. اللہ کا حکم نہ ماننا فسق ہے. شیطان نے نہیں مانا تھا تو سورۃ کہف میں تھا ففسق عن امر ربہ. اللہ کو بھولنا فسق ہے، یہ بھی نافرمانی کہ اللہ کو یاد نہ کرے انسان. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا بھی فسق ہے، منافقت بھی فسق ہے. ان المنافقین هم الفاسقون. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، تہمت لگانا فسق ہے. جو حضرت عائشہ پہ جو الزام لگا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 گواہ لاؤ نہیں تو 80 کوڑے. اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بے صبرا پن اور ناشکرا پن، یہ دونوں بھی فسق ہیں. حرام کھانا بھی فسق ہے. اور فاسق جو ہوتا ہے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. فاسق سے اللہ راضی نہیں ہوتا. فاسق کے لیے ہلاکت ہے، آگ کا عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ملامت کی گئی ہے، انہوں نے اللہ کے کلمات کو تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ کے کلمات میں لفظی تبدیلی، معنوی تبدیلی دونوں ہی منع ہے. عبادات کے الفاظ بھی نہیں بدلنے چاہیے. مثلاً ہم نماز کیسے شروع کرتے ہیں؟ کیا کہہ کے؟ اللہ. کیا اس کی جگہ ہم سبحان اللہ کہہ دیں؟ نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ یہ نہیں ہمیں سکھایا گیا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر سکھایا گیا. اللہ اعظم بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ اجل بھی نہیں کہہ سکتے، نماز ہوگی نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے سنے ویسے ہی بیان کر، اپنے پاس سے باتیں نہ ڈالیں اس میں. اور پھر یہ ہے کہ فسق عذاب لاتا ہے، یعنی گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ
كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو. یہ واقعہ بھی وادی سینا میں پیش آیا تھا. سائے اور غذا کے علاوہ انہیں پانی کی شدید ضرورت تھی. ویسے تو من میں بھی کہتے ہیں ڈرنک تھا، لیکن نہانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے کئی ضروریات ہوتی ہے نا، پانی صرف پینے کے لیے نہیں ہوتا. تو انہوں نے اور پانی مانگا. دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، صحرا تھا. تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے کثیر وافر مقدار میں پانی نکالا جو لاکھوں کی آبادی کے لیے کافی تھا. پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے. وہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے پر جاتا اور سیراب ہوتا. یہ بھی ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. وہ اذ استسقا، اور جب پانی طلب کیا. استسقا کا مطلب تھا طلب السقیا. موسیٰ نے لقومہ ہی، اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم یا قوم بھی کہتے ہیں. حالانکہ کوئی بات نہیں مانتے تھے لیکن پھر بھی محبت اون کیا تھا انہیں. اگر کوئی بچہ تنگ کرتا ہے ماں باپ کو تو کیا وہ اس کو ڈس اون کر دیں گے؟ نہیں، پھر بھی اون کریں. اگر آپ اس کو گھر سے نکال دیں گے تو اور زیادہ خرابیاں کرے گا. کوئی طالب علم نہیں بات مان رہا تو اس کو نکال دیں گے؟ نہیں. تو بہرحال استسقا یعنی اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کہ اے اللہ میری قوم کو پانی پلا دے. ہماری شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ بارش نہ ہو، پانی نہ ہو تو نماز استسقا پڑھی جاتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز تھی یا نہیں یہ نہیں معلوم، لیکن انہوں نے پانی مانگا تھا، دعا کی تھی. ہماری شریعت میں کیا ہے کہ خالی دعا نہیں بلکہ کیا کرو، نماز بھی پڑھو. اب پانی کیسے طلب کیا؟ پانی آنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا آسمان سے آتا ہے یا زمین سے آتا ہے. اب یہاں نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے آیا بلکہ پتھر سے نکلا. ایک طرح سے زمین ہی تھی وہ، لیکن یہ کہ بہرحال کنویں کی شکل میں نہیں تھا بلکہ پتھر سے چشمے پھوٹے. اور یہ ان کے لیے دینی نعمت بھی تھی اور دنیاوی نعمت بھی تھی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے بھی تھا اور ان کی ضرورت بھی پوری ہوئی. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، چٹان پہ مارو. قلنا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور عصا وہی ہے جس کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میری عصا ہے. اور پھر اس کے بتایا کہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں، اور فائدے بھی ہیں. اور حجر سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے بلکہ جس کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا اس کام کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا تھا اس میں معجزات تھے ان کے. جب وہ پھینکتے تو وہ دوڑنے والا سانپ بن جاتا. پانی پہ مارا تو کیا بن گیا؟ پانی سڑک بن گئی. فرعون سے جب بھاگ کے نکلے تھے تو عصا ہی مارا تھا نا، پانی الگ الگ ہو گیا، سڑک بن گئی. اب پانی نہیں ہے، وہی عصا مار رہے پتھر پر تو کیا ہو گیا؟ پانی نکل آیا. اور جب جادوگر جمع ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ عصا پھینکا لاٹھیوں رسیوں کے مقابلے میں. تو اس عصا میں کچھ تھا یا پیچھے کوئی اور تھا؟ اللہ. یس، اللہ کے حکم سے ہی پانی نکلا تھا، لیکن سبب اختیار کرنے کو کہا گیا کہ سبب اختیار کرو. جیسے مریم علیہ السلام کو کہا گیا، جیسے ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو انہیں کیا کہا گیا؟ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اپنا پاؤں زمین پہ مارو، ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکلے گا، پیو اور نہاؤ، اس سے صحت ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ پانی فائدے کا ہوا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام پانی نہیں تھا، کیا ہوا؟ انہوں نے پاؤں مارے یا جبریل نے، اور ماں نے کتنی مشقت کی. صفا مروہ پہ اب جو بھی جاتا کہتے ویل چیئر پہ ہو سکتی ہے صحیح، طواف تو ہم پاؤں پہ کر لیں گے، لیکن اس ماں کو یاد کریں کہ جس نے پانی کے لیے تکلیف اٹھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ دی. علماء نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، اور اس وقت نہیں ہے، ٹائم کم ہے، میں انشاءاللہ کسی وقت بتاؤں گی کہ جتنے بھی انبیاء کے معجزے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے ملتا جلتا کوئی نہ کوئی معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں رکھی تھیں اور پانی چل پڑا تھا. سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کی گئی، آپ کے لیے براق لایا گیا. وہ کارپیٹ پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے اور آپ نے براق پہ بیٹھ کے آسمانوں کا سفر کیا. پھر اسی طرح کسی نے امام شافعی سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو زندہ کر لیتے تھے اور وہ بولنے لگتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ کیا وہ مسجد کا ممبر بولا تھا؟ تو کہا کہ لکڑی کا بولنا زیادہ بڑا معجزہ ہے یا انسان کا دوبارہ بولنا؟ بہرحال علماء نے اس میں بڑا غور و فکر کیا. یہ محبت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور محبت یہی تقاضا کرتی ہے کہ ان کی زندگی کو اتنا پڑھا جائے
دیکھے کہ کیا کیا چیز کیسے کیسے ہوئی. یعنی کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو قرآن کی اور پھر سنت کی آپس میں ملتی جلتی ہیں. 12 فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، وہاں سے 12 چشمے پھٹ پڑے. فن فجر انفجار، انفجار کا مطلب تو کھل جانا، پھٹ جانا. ایک اور آیت میں آتا فم بجست، انبجاس ہوتا ہے کم مقدار میں پانی نکلنا، یعنی جب پانی پہلے نکلنے لگا تو تھوڑا تھوڑا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، خوب بار نکل آیا. 12 چشمے کیوں تھے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر خاندان نے اپنے پانی پینے کی جگہ اور اس کے وقت کو جان لیا تاکہ دوسروں کے لیے تنگی کا باعث نہ بنے. یعنی اس میں بڑی حکمت تھی. اگر ایک چشمہ ہوتا تو بڑا ہی ہجوم ہو جاتا اور پھر دشمنی اور آپس کی لڑائی مار کٹائی بھی شروع ہو جاتی، اختلافات ہوتے. تو اللہ نے ان پر انعام کیا. یہ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. بنی اسرائیل جو تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے نا، تو 12 قبیلے تھے، یعنی 11 ان کے بھائی تھے اور خود یوسف علیہ السلام 12 ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ لوگوں میں چیزیں تقسیم کرنا، ضرورت کے مطابق جگہ مقرر کر دینا، جیسے کوئی فنکشن ہو کوئی الاٹ کر دینا کہ یہاں وہ بیٹھے گا، یہاں وہ آئے گا، یہاں وہ، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ریزرو کیوں کیا، بھی کسی وجہ سے کیا ہوگا نا. آپ اگر اپنے آپ کو VIP سمجھتے ہیں آپ بیٹھ جائیں. یعنی کہ بعض آپ دیکھیں کہ بسوں میں بھی جو ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سیٹس ریزرو ہوتی ہیں تو لوگ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، پارکنگ کر دیتے ہیں وہاں جہاں وہ نشان لگا ہوا ہوتا ہے، یا ناجائز پاس لے کے رکھ لیتے ہیں. اللہ رحم کرے. تو بہرحال تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے اور سب کی چیزیں اکٹھی کر کے پھر بانٹی جا سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کھانا ختم ہو گیا تو آپ نے سب کو کہا سب اپنا اپنا لے آؤ، سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور پھر سب میں بانٹ دیا گیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو. کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، استعمال کرو. اس سے نہیں منع کیا گیا. کھانا پینا کوئی جرم نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن کیا منع ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو. فساد پھیلتے ہیں زمین میں نافرمانیوں سے. اسو جو ہے یہ وہ فساد ہوتا ہے جو شدید قسم کا ہوتا ہے، اور تعثوا کا مطلب ہے کہ تم زمین پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ نہ کرو. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ سے پانی طلب کیا، بارش مانگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جمعے کے خطبے کے دوران دعا کی اور پھر ہفتہ بھر بارش ہوتی رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے. اصل بات یہ کہ پانی اللہ کے حکم سے ہی جاری ہوتا ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ان سے کہیے کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو تمہیں بہتے چشمے کون لا کے دے گا. تو یہ نعمت ہے، پانی پر اللہ کا شکر ادا کریں اور کیا نہ کریں، اللہ کے واسطے ضائع نہ کریں. کچھ لوگوں میں نے دیکھا پانی کھول کے کچن میں ادھر ادھر کام کرتے پھرتے ہیں، یعنی ایک ٹیپ بند کرنے کے روادار نہیں ہے، اور ادھر ادھر چیزیں لائیں گے رکھیں گے، پھر ایک چمچ دھو کے رکھ دیں گے، ایک گلاس دھونا اور فل ٹیپ کھول دیں گے. فل کیوں کھول رہے ہیں، تھوڑے میں بھی دھل جائے گا. شاور لینے جائیں گے تو نکلیں گے ہی نہیں. یہ بچوں کو بھی سکھائیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں قدرت کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ضائع کرنا جو ہے نا یہ بھی نافرمانی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم کے لیے بڑے ہی شفیق تھے، یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے پانی نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانی نکلا، اور یہ لاٹھی سے بھی بڑا معجزہ ہے. اور عصا رکھنا انبیاء کی سنت ہے، یہ بھی ایک بات پتہ چلتی ہے. اور نیک لوگوں کی زینت ہے، کمزور لوگوں کے لیے مددگار ہے. اگر کوئی چل نہیں سکتا تو بازو کا عصا لے کے چلتے ہیں نا. اور دشمنوں کے لیے ہتھیار ہے، منافقین کے لیے غم کا باعث ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انعامات کیے. اور آخری بات یہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے کی ممانعت ہے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کیا، اس کے ریسورسز کو مس یوز کرنا. اللہ ہمیں اس سے بچائے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا اللہ تعالیٰ میں سکھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.